تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم موسیٰ اور یونس نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا۔ مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا نہیں، تو قرآن کہتا ہے دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان تم سے خوب واقف ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملے، کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی بھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا، اور تم ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو، نہ جانے کب اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تمہارا وقت بدل دے گی، اور اللہ بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہی ہر وہ خوشی نصیب کرے گا
جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں۔ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں، یہ تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ کبھی غم اور کبھی پریشانی کا بسیرا ہے، مگر یقین کرو تمہارے لیے معجزے ہی ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا تم بہت مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ میں جانتی ہوں تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے مشکل ضرور ہیں، مگر صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہیں۔